میں نے پیار سے بندر کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اسی دم میں تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ دونوں ٹانگوں کی جانب دیکھا تو کئی کیڑے مکوڑوں اور مکھیوں کو اپنے زخموں سے چلتے ہوئے پایا۔ بے شمار کیڑے مکوڑے قطار باندھے میری ٹانگوں کی جانب بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ میں نے اسی دم اپنے گلے کے رومال سے زخموں کو ان سے صاف کیا۔ پانی تو تھا نہیں، میں انہیں دھوتا کیسے؟ درد سخت تھا اور اس کی وجہ سے میں بے چین بھی تھا۔ پھر اسی دم مجھے مرہم کا خیال آیا جو میرے جبے کی جیب میں محفوظ تھی۔ شیر سے گتھم گتھا ہونے کے دوران وہ کہیں گری نہیں تھی۔ میں نے مرہم نکالا اور اللہ کا نام لے کر اسے اپنی دونوں ٹانگوں کے نمایاں زخموں پر لگایا اور دوسرے زخموں پر بھی لیپ کیا۔ مرہم کافی تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ زخموں کے بھرنے سے کبھی یہ ختم نہیں ہوگا۔ میری ٹانگ کی ناڑیں کٹ کر رہ گئی تھی، لیکن اب ان کے منہ خون وغیرہ کی بدولت بند ہو گئے تھے، اس لیے ناڑوں کی بدولت مجھے زیادہ اذیت برداشت نہ کرنا پڑی۔ میں نے اوپر سے مرہم لگا دیا تو اور بھی بہتر ہو گیا۔ جو تھوڑا بہت خون رس رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا تھا۔ جب مجھے قدرے سکون ہوا تو میں نے پلٹ کر اس مقام کی جانب دیکھا جس مقام پر میرے دونوں بیٹوں کو خوفناک درندے نے چیر پھاڑ دیا تھا، مگر وہاں تو اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ میرے بیٹوں کی لاشیں تھی اور نہ ان کے بازو۔ شاید وہ ظالم درندہ انہیں اٹھا کر لے گیا تھا۔ ایک بار پھر میرا دل اس شیر سے انتقام لینے کے لیے مجھے اکسا رہا تھا، مگر مجھ میں تو قطعاً ہمت نہ رہی تھی۔ پھر ٹانگوں کی معذوری نے مجھے بالکل بے بس کر دیا تھا، لیکن اس معذوری اور بے بسی کے باوجود میں نے اپنے آپ میں یہ عہد کیا کہ میں اس درندے سے اپنے دونوں بیٹوں کا انتقام لیے بغیر یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ پھر اسی دم مجھے خزانے کا خیال آیا جو لافا کی ہمت سے باہر آ چکا تھا۔ میں اسے دیکھ نہ سکا کیونکہ درمیان میں پتھر آڑے آ گئے تھے۔ اتنے میں ہرن بھی اپنی جگہ سے چل کر میرے پاس آ چکا تھا۔ بندر کا ننھا منا بچہ کہیں جا چکا تھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کاش وہ بندر کا بچہ اور بہت سی کھجوریں لے آئے تو کتنا اچھا ہوگا۔ ان کے کھانے سے میرے جسم میں کچھ توانائی آ جائے گی۔ خدا کا کرنا ایسا ہی ہوا۔ میں ایسی بات اپنے آپ میں کر ہی رہا تھا کہ بندر کا بچہ ایک سیب اور 3-4 کھجوریں اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے سیب لے کر کھایا اور کھجوریں بھی کھائیں۔ اس کے بعد میں نے بندر کے بچے کو اپنی گود میں لے کر خوب پیار کیا اور سوچنے لگا کہ خدا جانے یہ حقیقت میں کسی بندر کا بچہ ہے یا بندر کے روپ میں کوئی فرشتہ ہے۔ بہو یہ انسانوں جیسی ہی سوچ رکھتا ہے۔ چونکہ قدرت کو میری زندگی منظور تھی، اس لیے قدرت نے میری صحت اور میری زندگی کے لیے ایسے وسائل بھی پیدا کر دیے تھے۔ ایک بندریا کے بچے کی بدولت مجھے وہ رزق پہنچا رہا تھا جو سب کا رازق ہے۔ مرہم کی بدولت میرے زخم مندمل ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود بھی میں دوسری ضروریات زندگی کے لیے اپنے وجود کو گھسیٹ کر پوری کرتا تھا۔ ایک بار پھر مجھے اس خونخوار چیتے کا خیال آیا جس نے میرے دونوں بیٹوں کو مار ڈالا تھا۔ میں اس سے انتقام لینے کے لیے بے چین تھا، مگر اس چٹیل میدان میں رہ کر تو میں اس سے انتقام نہیں لے سکتا تھا۔ اس سے انتقام لینے کے لیے تو مجھے بڑی سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی کرنا پڑے گی۔ وہ بڑا ظالم اور خونخوار درندہ ہے، اسے مارنے کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا مجھے یہ جگہ چھوڑ کر کسی اور اچھی اور محفوظ جگہ پر جانا ہوگا تاکہ اس مقام پر بیٹھ کر میں اس سے انتقام لینے کے بارے میں کوئی اچھی بات سوچ سکوں۔ کافی دیر تک میرے ذہن و دل پر وہ ظالم درندہ سوار رہا۔ انجام کار میں نے اس کا خیال چھوڑا اور کسی محفوظ جگہ پر جھونپڑا ڈالنے کے بارے میں سوچنے لگا، مگر جب مجھے اپنی معذوری کا احساس ہوا تو جھونپڑے کا خیال بھی ذہن سے ہوا کی طرح اڑ گیا۔ لیکن اس پر بھی میں نے اپنے آپ میں سوچ لیا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں جھونپڑا ضرور ڈال کر رہوں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ضروری اشیاء فراہم کرنے اور خزانہ دیکھنے کا خیال کیا۔ میں اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا خزانے والی جگہ کی جانب چل پڑا۔
ایک بڑے پتھر کی اوٹ سے میں نے اس مقام کا جائزہ لیا جہاں خزانہ تھا، مگر وہاں نہ تو خزانہ آیا تھا جو لاپا کی بدولت ظاہر ہوا تھا، اور نہ ہی کوئی اور شے دکھائی دی۔ زمین پہلے کی طرح ہموار تھی اور اس پر جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھی۔ میری کھدال وہیں پڑی تھی جو میں نے آگے بڑھ کر اٹھا لی۔ اب میرے دل میں خزانہ پانے کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ مجھے نفرت ہو گئی تھی اس خوفناک خزانے سے جس کی بدولت میرے 2 جوان نیک اور خوبصورت بیٹے درندگی کی نظر ہو کر رہ گئے تھے۔ اب تو میرے دل میں ایک ہی خواہش رہ گئی تھی کہ میں کسی طرح اس ظالم چیتے کو ختم کر دوں جس نے میرے بیٹوں کو چیرا اور پھاڑا ہے۔ بس اس انتقام کی اسی آگ نے مجھے جنگل میں مزید رکنے پر مجبور کیا۔ میں نے عہد کیا کہ میں اس درندے کو مار کر رہوں گا یا خود اس کے ہاتھوں اپنے بیٹوں کی مانند موت کی آغوش میں جا پڑوں گا۔ جب میں اپنے مقام سے چلا تھا تو دونوں بے زبان اور معصوم جانور میرے نزدیک ہی کھڑے تھے۔ جب میں خزانے کی جانب چلا تھا تو وہ بھی میرے ہمراہ چل پڑے تھے، لیکن اب جو میں نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تو انہیں غائب پایا۔ اسی دم بے اختیار ان دونوں کو پکارتے ہوئے کہا، فرجاد، لافا، تم دونوں کہاں چلے گئے ہو؟ وہ دونوں تو میرے پاس نہ آئے اور نہ ہی مجھے کرب و جوار بھی دکھائی دیے، لیکن اس دوران میں نے ہرن کو فرجاد اور بندر کو لافا کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ میں ان دونوں سے اپنے بیٹوں ہی کی طرح پیار کرتا ہوں، مگر افسوس جب وہ مجھے دکھائی نہ دیے تو مجھے بے حد دکھ ہوا۔ ابھی میں انہی کی سوچ میں تھا کہ ظالم درندے کی خوفناک گرج سنائی دی۔ وہ کہیں میرے قریب سے ہی گرج رہا تھا، کیونکہ ابھی میرے جسم و جاں پر کمزوری حاوی تھی، اس لیے میں نے اس سے مقابلہ کرنے کی نہ ٹھانی۔ فوراً وہاں سے اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا چل پڑا۔ میں نے خنجر، تلوار اور کھدال وغیرہ لے لی تھی۔ کچھ دور پہنچ کر میں رک گیا۔ میں نے گرد و نواح میں نظریں دوڑائی تو جگہ کو بے حد سرسبز پایا۔ گرد و نواح میں پھلوں کے کئی درخت تھے، اور سب سے بڑھ کر خوشی کی بات میرے لیے یہ ہوئی کہ میں نے کچھ فاصلے پر پانی کا ایک صاف چشمہ بھی بہتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں یہ اسی جگہ کی بات کر رہا ہوں جس پر ہم دونوں اس وقت موجود ہیں۔ میں نے ہمت سے کام لیا اور اسی جگہ جھونپڑا ڈالنے کی خاطر درختوں کی بڑی بڑی ٹہنیاں اور شاخیں کاٹنا شروع کر دی۔ جب بہت سی ٹہنیاں اور شاخیں اکٹھی ہو گئی تو سب سے پہلے میں نے مضبوط ٹہنیوں کو گاڑا، پھر ان پر شاخیں ڈال کر چھت بنائی۔ کام کافی مشکل اور تکلیف دہ تھا، مگر وہ جو کسی نے کہا ہے کہ ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا، سو میں نے ہمت کی اور اللہ نے میری مدد کی، اور یوں میں اپنا جھونپڑا ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ آہستہ آہستہ میں نے اس جھونپڑے کو اس قابل بنا دیا کہ بارش میں بھی یہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا۔ میں ابھی جھونپڑے کی تعمیر میں مصروف تھا کہ مان، ہرن اور بندر میرے پاس آ کر کھڑے ہوئے، اور میں یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ بندر کا وہ بچہ اس وقت ہرن کی پیٹھ پر سوار تھا۔ دونوں میں بے مثالی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ اس بات کا احساس مجھے پہلے روز ہی ہو گیا تھا جب میں ان دونوں کو آپس میں کھیلتے، بھاگتے اور دوڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے ہرن کو پیار کیا اور بندر کو بھی گود میں لے کر پیار کیا۔ پھر وہ دونوں گئے اور میرے لیے 2-3 سیب اور 2-3 کھجوریں لے کر آئے۔ 2 سیب اور کھجوریں تو بندر نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، اور ایک بڑا سیب ہرن نے اپنے منہ میں لے رکھا تھا۔ میں نے وہ پھل لے کر کھائے تو میرا حوصلہ دوچند ہو گیا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ خوراک کے معاملے میں مجھے اب تگ و دو نہیں کرنا پڑے گی۔ اس روز میں نے کچھ سوچتے ہوئے درختوں کی نرم اور پتلی شاخوں سے ایک ٹوکری بنا ڈالی۔ پھر میں نے وہی ٹوکری ہرن کے منہ میں دیتے اور بندر کو اس میں پھل وغیرہ ڈالنے کا اشارہ کرتے ہوئے انہیں سمجھایا کہ جب بندر ٹوکری میں پھل ڈالے تو ہرن اپنے منہ میں اس ٹوکری کو اٹھا لائے۔ میں نے 2-3 مرتبہ عمل کرتے ہوئے انہیں یہ بات سمجھائی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دونوں ہی میری بات سمجھ گئے۔ اور جب دوسرے روز میں نے ہرن کو پھلوں کی بھری ہوئی ٹوکری اپنے منہ میں لاتے اور بندر کو اس کی پیٹھ پر سوار دیکھا تو مارے خوشی کے میری باتیں کھل گئی۔
اور میں سجدہ شکر ادا کرنے کی خاطر اللہ کے روبرو جھک گیا۔ خوشی کے مارے میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے۔ میں نے اللہ کے روبرو ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھ جیسے بے بس انسان کے لیے دو بے زبان کو میرا معاون بنا دیا۔ بے شک تو ہی پتھر کے اندر کیڑے کو رزق پہنچانے والا ہے۔ اے اللہ، میں تیری کون کون سی نعمت کا شکر ادا کروں؟ تو وہ بحر بے قرار ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو بلند و بالا ہے، عظیم ہے، قادر مطلق ہے۔ اے اللہ، مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے، تاکہ میں اپنے بیٹوں کے قاتل درندے سے انتقام لے سکوں۔ میں نے دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیر کر ہٹائے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک موٹا تازہ بندریا کے بچے کو اپنے ہمراہ لے جانے پر اس کا ہاتھ کھینچ رہا ہے، مگر وہ نہیں جا رہا۔ پھر ہرن نے اس بندر کو ٹکر دے ماری، جس پر بندر نے مشتعل ہو کر ہرن پر حملہ کر دیا۔ ہرن اس کے حملے کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ دوڑ کر ایک درخت کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ ہرن نہیں چاہتا تھا کہ وہ بندر اس کے دوست بندر کو، جو کہ اسی بندر کا بیٹا تھا، اپنے ہمراہ لے جائے، مگر وہ بندر اس کے آگے بے بس تھا، اس لیے اب وہ خاموش تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھی جب ایسی کشمکش اور جدوجہد کا یہ منظر دو بندروں کے مابین دیکھا تو مجھے سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ میں جان گیا کہ وہ بندر جو کہ اپنے بچے کو اپنے ہمراہ چلنے پر مجبور کر رہا ہے، یقیناً اس کا بیٹا ہے، یہ کسی اور بندر کا بیٹا نہیں ہے۔ مگر مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ وہ میرے ہوتے ہوئے میرے منہ بولے بیٹے لافا کو اپنے ہمراہ لے جائے۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پر دے مارا۔ میرے پتھر مارنے پر وہ بندر اس حد تک مشتعل ہوا کہ مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے میری جانب بڑھا۔ وہ شاید مجھ پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو جاتا، مگر اسی دم میرا فرزاد ہم دونوں کے درمیان آن کھڑا ہوا۔ بندر بھی زور زور سے ووں کرنے لگا۔ پھر لافا نے دوڑ کر اس کی ٹانگوں کے بیچ میں آن کھڑا ہوا۔ بندر زور سے غرایا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے بچے کو گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ میں اس بندر کو ڈراتا اور دھمکاتا ہی رہ گیا، مگر اس بندر کو مارنا چاہتا تو تلوار سے ہلاک بھی کر سکتا تھا، مگر میں نے لافا کا عزیز ہونے کے خیال سے اسے کچھ نہ کہا۔ وہ جب لافا کو لے کر میرے اور فرزاد کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا ان کے پیچھے دوڑ پڑا۔ غالباً فرزاد نہیں چاہتا تھا کہ لافا اس سے جدا ہو۔ ایک بار پہلے بھی لافا کا باپ اسے اپنے ہمراہ لے جانے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر میرا فرزاد اسے واپس لے آیا تھا۔ یہ دوسری مرتبہ لافا کا باپ اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس منظر سے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ لے جانے کو تو لافا کا باپ اسے لے گیا، مگر مجھے کامل یقین تھا کہ لافا اپنے حقیقی باپ اور ماں کے پاس ہرگز نہیں ٹکے گا، بلکہ وہ میرے پاس چلا آئے گا۔ اسے مجھ سے محبت ہے۔ ویسے بھی جانوروں کی محبت بے مثل ہوا کرتی ہے۔ 2 روز تک نہ تو ہرن آیا اور نہ ہی بندر۔ میری بے چینی اور بے قراری بڑھتی گئی، کیونکہ اب میں بھی ان کے بغیر ایک دن بھی گزار نہیں سکتا تھا۔ جب تیسرا دن طلوع ہوا تو میں رہ نہ سکا۔ میں نے تلوار سنبھالی اور فرزاد اور لافا کی تلاش میں چل پڑا۔ تھوڑی دور ہی پہنچا تھا کہ میں نے اپنے سامنے سے فرزاد اور لافا کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ لافا حسب عادت اس کی پیٹھ پر بیٹھا دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ خوشی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے میں آگے بڑھا۔ ہرن اڑ کر میرے پاس چلا آیا۔ میں نے ان دونوں کو خوب پیار کیا۔ اس کے بعد ہم تینوں اپنے جھونپڑے میں چلے آئے۔ اس سے قبل مجھے چلتے پھرتے ہوئے بڑی اذیت ہوتی تھی، کیونکہ میرے زخم ابھی پوری طرح سے بھرے نہیں تھے، حالانکہ مرہم باقاعدگی سے لگاتا رہتا تھا۔ گھٹنوں کے بل چلنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ خدا خدا کر کے میرے زخم بھر گئے، ٹانگوں میں سے درد بھی ختم ہو گیا۔ اگر میں دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے وہ اکسیر مرہم اپنے ساتھ نہ لاتا تو میرے زخم کبھی ٹھیک نہ ہو پاتے۔ شاید زخموں میں سے
कीड़े भी पड़ जाते और फिर यही जख्म मुझे तड़पा तड़पा कर मौत के हवाले कर देते। मगर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं मरहम अपने साथ ले आया था। अब मुझे घुटनों के बल चलते फिरते कोई तकलीफ नहीं होती थी। इस पर मैंने शिद्दत के साथ खूंखार दरिंदे से इंतकाम लेने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मेरी जिस्मानी तवानाई लौट आई थी। लाफा को वापस आए 2 दिन गुजर गए थे और एक सुबह मैं नमाज से फारिग हुआ तो मेरे कानों में बहुत से बंदरों का शोरगुल पड़ा। लाफा और फरजाद मेरे पास ही बैठे थे। ये इनका मामूल बन गया था कि जब मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता था तो वो दोनों मेरे पास आकर बैठते थे। बंदरों के शोरगुल पर मेरे चौंकने के साथ साथ वो दोनों भी चौंक पड़े थे। लाफा मुसलसल मेरे सीने से चिमटा रहा। बाहर आकर मैंने देखा तो बंदरों को अपने से कुछ फासले पर खड़े देखा। सभी बंदर हमारी जानिब देखते हुए गुर्रा रहे थे। फरजाद बंदरों से ऐसा खौफजदा हुआ कि मेरी पुश्त से निकलकर इनके सामने न हुआ और लाफा भी इनसे कम खौफजदा नहीं था। वो भी खौफ के मारे मेरी छाती से चिमटा हुआ था। फिर वही बंदर जो लाफा को अपने हमरा ले गया था मेरी जानिब पड़ा। इसके साथ साथ बंदरिया भी चली आई। मैंने इनके देखते ही तलवार पर हाथ मजबूत कर लिया। मैंने सोच लिया था कि अगर बंदरों में से किसी एक ने भी मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं इसे काट कर रख दूंगा। बंदर और बंदरिया के कोई जारहाना इरादे नहीं थे, इसलिए कि वो बड़े मुअद्दबाना अंदाज में हमारी जानिब बढ़ रहे थे। ये बात मैंने भी महसूस कर ली थी, इसलिए मैंने तलवार वाला हाथ बुलंद न किया। हमसे कुछ फासले पर आकर वो दोनों रुक गए। फिर उन्होंने अपनी ज़बान में कुछ कहा। वो किया, कान खड़े हो गए और जिस्म के आज़ा भी अकड़ गए। मैं तो इनकी ज़बान और हालत को समझ ना सका, मगर लाफा समझ गया था। मेरी गोद से निकलकर इन दोनों के पास जा खड़ा हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर इसे ऐसे गोद में लिया जैसे कोई आदमजादी अपने बच्चे को गोद में लेती है। फिर दोनों ने इसे खूब प्यार किया, इसकी जुएं देखी। फिर वो मेरी जानिब देखते हुए आगे बढ़े और लाफा को मेरी गोद में दे दिया। इनके इस अमल से मैं जान गया कि अब उन्होंने हमेशा के लिए लाफा को मेरे हवाले कर दिया है। अब वो इसे साथ लेकर कभी नहीं जाएंगे और ना ही इस पर कोई सख्ती या ज्यादती करेंगे। दरअसल ये दोनों अपने बेटे से आखिरी मुलाकात करने आए थे। उन्होंने अपने बंदर कबीले पर भी ये बात वाज़ेह कर दी थी। उन्होंने अपने एक जिगर के टुकड़े को एक आदमजात के हवाले कर दिया है। मैं हैरान और परेशान बैठा ये सब कुछ देखता और समझता रहा। बंदरों की सियानत ने मुझे अंगश्ते बदर करके रख दिया था। मैं जानता था कि बंदर इंसानों की नकलें उतारने में बड़ा सियाना है, मगर ममता और एक बाप के लिए अपने दिल में वैसे ही जज्बात भी रखता है। अगर बंदर को इंसान के बच्चे की तरह सुधाया जाए और समझाया जाए तो वो हर काम करने के लिए तैयार हो जाए जो इससे कहा जाएगा। मेरी सोच बिल्कुल दुरुस्त थी। वो वाकई लाफा को लेकर ना गए। उन्होंने खुद लाफा को मेरी गोद में बिठाया और खुद सर झुकाए अपने साथियों की जानिब चल पड़े। इनकी चाल ढाल और चेहरे के कर्ज से ये महसूस होता था कि इन्हें लाफा की जुदाई का बेहद दुख हुआ है। वो चले गए तो मैं फरजाद और लाफा को लिए झोपड़ी में चला आया। यहाँ ये बात मैं आप पर वाज़ा कर दूं कि जिस रोज़ मैंने इस जंगल की रिहाइश इख्तियार की थी, इसी रोज़ से मैं रात के वक्त झोपड़े से बाहर और अंदर आग जलाए रखता हूँ, क्योंकि हर रोज़ चीते के अचानक आ जाने का मुझे खदशा लाक रहता था और फिर किसी जहरीले कीड़े यानी सांप वगैरह के भी डस जाने का खौफ मुझे हर वक्त चौकन्ना रहने पर मजबूर किए हुए था। मेरे खदशात नाक नहीं थे। एक रात मैंने अपने झोपड़े के कुर्ब में इस खूंखार चीते की गर्ज सुनी तो मैं इसी दम तलवार हाथ में लिए झोपड़े से बाहर चला आया। मुझे झोपड़े के सामने वाले हिस्से में वो चीता दिखाई न दिया तो मैं झोपड़े की पिछली सिमत चला गया। अभी मैं इसे पाने के लिए बेचैन हो ही रहा था कि चीता एकदम छलांग मारकर मेरे रूबरू आन खड़ा हुआ। मैंने इसे देखा तो भाग जाना चाहा, मगर जब ये एहसास हुआ कि इसी दरिंदे ने मेरे फूल से बच्चे मारे थे तो मेरे कदम जहाँ थे वहीं जमकर रह गए। मैंने
پھر بے خوف اور بے باک ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اس نے بھی مجھے گھورنا اور گرجنا شروع کر دیا، مگر اس کے گرجنے سے قطعاً متاثر نہ ہوا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اور ٹکٹکی باندھے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ گو چیتے کی آنکھوں میں ایسی مقناطیسیت قوت تھی کہ جس سے میرا پورا وجود اور دل و دماغ بری طرح سے متاثر ہو رہے تھے۔ اس کے باوجود میں نہ اس کے سامنے سے فرار ہوا اور نہ ہی میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چھوڑی۔ میں بھی اسے دیکھے جا رہا تھا، وہ بھی مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ گرج بھی لیتا تھا۔ پھر خدا جانے وہ کس شے سے متاثر ہوا کہ اس نے میرے پاس سے دوڑ لگا دی۔ اس وقت مجھے بے حد دکھ ہوا کہ میں اس چیتے پر وار کر کے اپنے دونوں بیٹوں کا انتقام کیوں نہ لے سکا، مگر اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ تیر تو بنا کسی نشانے کے کمان سے نکل چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے آج تک اس چیتے کو نہیں دیکھا، البتہ اس کی گرج ہفتے میں صرف 1 یا 2 بار مجھے سنائی دے جاتی ہے۔ چیتا تو دوبارہ میرے جھونپڑے پر نہ آیا، مگر ایک خوفناک اژدہا ضرور چلا آیا تھا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب میں اپنے بستر پر جا لیٹا تو لافا دوڑ کر میری چھاتی سے آ لگا۔ غالباً وہ کسی شے سے ڈر گیا تھا، مگر میں نے اس وقت لافا کے خوف کو کوئی اہمیت نہ دی۔ پھر فرجاد، جو کہ جھونپڑے کے دروازے پر بیٹھا اونگ رہا تھا، اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ بھی میرے پاس چلا آیا۔ اس کے خوفزدہ ہو کر جھونپڑے کے اندر آ جانے پر میں جان گیا کہ جھونپڑے سے باہر کسی بھی سمت میں ضرور کوئی خطرہ ہے۔ فرجاد اور لافا بلا وجہ میرے پاس نہیں آئے تھے۔ اس سے قبل سونے کے وقت وہ کبھی بھی میرے پاس نہیں آئے۔ فرجاد جھونپڑے کے دروازے پر ہی سو جایا کرتا تھا اور لافا بھی اس کے جسم کے ساتھ ٹیک لگائے سوتا رہتا تھا۔ آج وہ پہلی بار عشاء کی نماز کے بعد میرے پاس چلے آئے تھے۔ کسی انجانے خطرے کے پیش نظر میں نے فرجاد اور لافا کو تو جھونپڑے کے اندر ہی چھوڑا اور ساتھ ہی انہیں اشارے سے سمجھا بھی دیا کہ وہ میرے پیچھے جھونپڑے سے باہر نہ آئے۔ میں باہر چلا آیا تو میں نے کسی اژدہے کی سیٹیوں کی آواز سنی، جس پر میں نے چونکتے ہوئے جب زمین کی جانب دیکھا تو ڈر کے ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میں دوڑ کر اندر سے اپنا خنجر اٹھا لایا۔ ایک لمبا تڑنگا اژدہا جو کافی طاقتور اور وزن میں کئی 100 من تھا، میرے جھونپڑے کا طواف کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے دیکھا کہ سر تو اژدہے کا جھونپڑے کی دوسری سمت پہنچا ہوا تھا، بقیہ دھڑ میرے جھونپڑے کے سامنے دروازے پر سے گزر رہا تھا، اور جب اس کی دم رہ گئی تو خود اژدہا جھونپڑے سے کچھ فاصلے پر اپنی منزل کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا اس اژدہے کا ارادہ ہوتا تو وہ کبھی بھی مجھے کوئی نقصان پہنچائے بغیر واپس نہ ہوتا۔ اتنے میں فرجاد اور لافا بھی میرے پہلو میں آن کھڑے ہوئے۔ میں نے بندر کو اٹھا کر گود میں لے لیا، پھر وہ ووں کرتا میرے سر پر جا بیٹھا۔ مجھے اس کی اس عادت کا علم تھا۔ وہ جب بھی کبھی کسی شے سے خوفزدہ ہوا کرتا تھا، ایک بار پھر فوراً میرے دوڑ ذہن کر میں میری گود خزانہ میں حاصل یا کرنے سر کا پر جنون سوار پیدا ہو جایا ہوا۔ کرتا تھا۔ میں نے جب پھر سے اژدہا خزانہ ہم حاصل تینوں کی کرنے کے نظروں بارے کے میں سامنے سے سوچنا غائب شروع ہو کر گیا دیا، تو لافا میرے مگر سر سے پہلے تو نیچے میری اتر آیا سوچ کے آگے خدیجہ فرجاد نے کھڑی بھی تھی، اپنا منہ میرے مگر کاندھے اب پر رکھ دونوں دیا۔ بیٹے کھڑے تھے۔ میں نے دونوں کو وہ پیار مجھ سے کیا، خزانے کے پھر بارے میں انہیں لے کوئی کر بات تو جھونپڑے نہیں کے کرتے اندر تھے، چلا آیا۔ مگر اس سے ان کی قبل چپ نے مجھے میں نے اتنا پریشان کر کے رکھ طاقتور دیا اور تھا۔ لمبا تڑنگا اژدہا کبھی میری نہیں سمجھ میں دیکھا نہیں تھا۔ آتا تھا یہ کہ چیتے کی میں طرح ان کی خزانے کا خاموشی کا محافظ تھا۔ کیوں کر اور آج کیسے تو وہ خاتمہ کوئی کروں۔ تخریبی کارروائی ایک ڈالے دو بار بغیر میں ہی نے واپس انہیں چلا گیا سمجھایا تھا، بھی مگر کہ جب ان یہ کی دوبارہ خاموشی نمودار پر ان ہوگا کی ماں تو واپس مجھے نہیں آ یا سکتی، میرے دونوں جانوروں اس کو لیے نقصان غم پہنچائے کی بغیر چادر اتارو ہرگز اور واپس خوش نہیں جائے خوش گا۔ باتیں کرنے کا لہٰذا آغاز کرو۔ آئندہ کے لیے یہ اژدہے کی خاموشی جانب سے انہیں چوکنا کسی رہنے کا روگ میں میں نے مبتلا کر مستقل دے گی۔ ارادہ کر لیا۔ میری ان باتوں اس پر کے بعد انہوں میں نے نے دونوں مکمل کو طور سو پر جانے کا اپنی اشارہ کیا، خاموشی کو ختم نہ جس پر کیا۔ وہ اسی دم البتہ میرے پاس سے ہٹ کر جھونپڑے کے پاس جا بیٹھے۔ میں بھی بستر پر لیٹ کر سو گیا، کیونکہ اب مجھے اژدہے کے دوبارہ آ جانے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔